السلام علیکم ویورز، سنو کہانی وت علی بابا میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ آج کا جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ حافظ غلام علی صاحب نے پاک وطن آزاد کشمیر سے ارسال کیا ہے، جو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرا نام حافظ غلام علی ہے۔ میرا تعلق آزاد کشمیر کے علاقے پاک وطن سے ہے۔ میں اپنے مدرسے میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری عمر لگ بھگ 12 سال تھی۔ جس مدرسے میں میں قرآن پاک حفظ کر رہا تھا، وہاں چھوٹی بڑی عمر کے 100 سے زائد بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میرے استاد جی بہت نیک اور شفیق انسان تھے اور بہت اچھے معلم بھی۔ ہماری رہائش مدرسے کے ساتھ بنے کوارٹرز میں تھی۔ ہر کوارٹر میں 6 ہم عمر بچے رہائش پذیر تھے۔ مدرسے کی عمارت کا ایک حصہ تعلیم کے لیے مخصوص تھا۔ ہمیں مدرسے میں ہر جگہ جانے کی اجازت تھی، لیکن صحن کے ساتھ جڑے ایک کمرے میں جانا منع تھا۔ ہمارے استاد کہتے تھے وہاں جنات کا بسیرا ہے، اس لیے وہاں پر جانا منع ہے۔ میں بچپن ہی سے بہت شرارتی تھا۔ ایک رات میں نے اپنے روم فیلوز کے ساتھ مل کر اس کمرے میں جانے کا پلان بنایا۔ سب بچے راضی ہو گئے سوائے ایک بچے کے۔ مدرسے میں صبح فجر سے ظہر تک پڑھائی ہوتی تھی، پھر ظہر سے عصر کے درمیان وقفہ ہوتا تھا، پھر مغرب سے عشاء تک دہرائی ہوتی تھی۔ اگلی صبح وقفے کے دوران بجائے اپنے روم میں جانے کے، ہم 5 لڑکے اس کمرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ کمرے کا دروازہ انتہائی بوسیدہ حالت میں تھا۔ کمرہ کیا تھا، کوئی بھوت بنگلے کا حصہ لگ رہا تھا۔ کمرے کے بال کو آن کیا تو دیکھا ہر طرف ٹوٹا پھوٹا فرنیچر پڑا تھا۔ اب بھی وہاں داخل ہوئے 1 منٹ ہی گزرا تھا کہ اچانک لائٹ خود بہت آف ہو گئی۔ کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ کمرے میں جیسے زلزلہ سا آ گیا۔ دروازے اور کھڑکیاں خود بخود کھلنے اور بند ہونے لگے۔ فرنیچر کے گھسیٹنے کی آواز بھی آنا شروع ہو گئیں۔ ہم سارے بچے چیخیں مارتے وہاں سے بھاگ نکلے، لیکن اس واقعے کا ذکر ہم نے کسی سے نہ کیا۔ ایک بچے کو تو بہت تیز بخار بھی ہو گیا تھا۔ خیر کچھ دن ایسے ہی گزرے۔ سردیوں کے دن تھے، ہم صحن میں بیٹھے دھوپ سینک رہے تھے۔ اچانک میری نظر محسن پر پڑی، جو کہ اسی کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے وہاں سے گزرتا ہوا اپنی رہائش کی طرف چلا گیا۔ محسن کی عمر 13 سال تھی۔ وہ شروع سے ہی کم گو اور خاموش طبیعت تھا۔ اپنی مادری زبان کے علاوہ اسے اردو تک نہیں آتی تھی، اور پڑھائی میں بھی ابھی وہ 3ری منزل میں تھا۔ شام کو معمول کے مطابق مغرب کے بعد سب بچے اپنی باری سے استاد کے سامنے بیٹھ کر اپنا سبق سنا رہے تھے۔ میرے ساتھ محسن بیٹھا تھا۔ میں اپنا سبق سنا چکا تھا تو محسن کی باری آئی، لیکن اب ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ہم سب حیران پریشان ہو گئے۔ ہوا یوں کہ محسن استاد صاحب کے سامنے بیٹھا اور بھاری اور گونجدار آواز میں استاد جی سے کہنے لگا، میرا امتحان لے لیں۔ قرآن پاک میں اپنی مرضی سے جہاں سے چاہیں سبق سن لیں۔ اور مزے کی بات یہ ساری گفتگو وہ عربی زبان میں کر رہا تھا۔ استاد صاحب حیرت سے اس کا منہ دیکھ رہے تھے۔ خیر انہوں نے قرآن پاک میں سے 6 سے 7 جگہوں سے اس کا امتحان لیا۔ محسن نے حیرت انگیز طور پر صحیح سبق سنایا۔ سبق سنا کر نے عربی ہی میں استاد جی سے اجازت مانگی اور مسکراتا ہوا اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ خیر سب بچوں نے سبق سنایا اور پھر اپنے کمروں کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن استاد جی وہیں بیٹھے ہوئے تھے اور کسی گہری سوچ میں دکھائی دے رہے تھے۔ اسی رات تقریباً 10 بجے کا وقت تھا۔ جس کمرے میں محسن تھا وہاں سے باقی بچے چیخیں مارتے ہوئے نکلے اور استاد جی کے کمرے کے باہر کھڑے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ استاد جی گھبرائے ہوئے باہر نکلے اور بچوں سے چیخنے کی وجہ پوچھی۔ بچوں نے بتایا کہ ہمارے کمرے میں کوئی سایہ ہے جو دیواروں اور کمروں کی چھت پر نظر آ رہا ہے۔ اس کے لمبے لمبے ناخن ہیں جس سے وہ دیواریں کورید رہا ہے اور نہایت اونچی سرگوشیوں میں محسن کو پکار رہا ہے۔ استاد جی بچوں کو لے کر ان کے روم میں گئے۔ وہاں جا کر دیکھا محسن بے خبر مزے سے اپنی جگہ آرام سے سو رہا تھا۔
استاد جی نے کمرے کا اور محسن کا بغور جائزہ لیا اور ساتھ ہی اپنا سر یوں ہلانے لگے جیسے انہیں سب سمجھ میں آ گیا ہو۔ اگلی صبح انہوں نے محسن کے والد صاحب کو مدرسے بلوا لیا۔ اب منظر کچھ یوں تھا، محسن استاد جی کے سامنے بیٹھا تھا اور اس کے والد صاحب استاد جی کے ساتھ۔ استاد جی نے محسن کے والد کو بتایا کہ آپ کے بچے کے جسم میں ایک شرارتی جن گھس گیا ہے، اسے نکالنا ہوگا۔ یہ کہہ کر انہوں نے پڑھائی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد جن حاضر ہو گیا۔ استاد جی نے جن کو محسن کے جسم سے نکل جانے کو بولا، لیکن جن راضی نہ ہوا۔ اب استاد جی اس کو بکھانے کے لیے قرآنی آیات کا ورد کرنے لگے، لیکن مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ وہ ایک مسلم جن تھا اور وہ بھی حافظ قرآن، بھلا اس کو قرآنی آیات سے کہاں فرق پڑنا تھا۔ لیکن استاد جی بھی ایک جہاندیدہ شخص تھے، وہ اس سارے معاملے کے حل کو سمجھ گئے۔ انہوں نے محسن کے والد کو کہا کہ محسن کو اپنے ساتھ 1 ماہ تک گھر میں ہی رکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک سے امید ہے اس جن سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ پھر استاد جی بولے، اصل میں اس کمرے میں یہ جن پورے 1 ماہ رہا اور پھر یہاں سے چلا گیا۔ اس جن کی عادت ہے کہ 1 ماہ سے زیادہ یہ کسی جگہ نہیں ٹھہرتا۔ امید ہے کہ یہ محسن کو بھی چھوڑ جائے گا۔ محسن اپنے والد کے ساتھ اپنے گھر چلا گیا۔ ٹھیک 35 دن بعد اپنے والد صاحب کے ساتھ دوبارہ مدرسے واپس آ گیا، اور وہ بھی بالکل ٹھیک حالت میں، وہی پہلے والا محسن، شرمیلا اور کم گو، جن سے اس کی جان چھوٹ گئی تھی۔ اب اسے وہی قرآن پاک کی 3 منزلیں ہی یاد تھیں۔